میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی جہاں مجھ سے پہلے 3 بیٹیاں تھیں۔ میں شکل و صورت میں اپنی ماں پر گیا تھا، سرخ و سفید رنگت پر بڑی بڑی شہد رنگ آنکھیں اور چھوٹا سا دہانہ، جبکہ بال بھورے گگریالے تھے۔ میری بہنیں شکل و صورت میں اس کے برعکس تھیں۔ انہوں نے نقوش ہماری دادی کے چرائے تھے۔ ان سب کی واجبی شکلوں میں اور میری ماں ممتاز لگا کرتے تھے۔ ابا کی پرچون کی ایک چھوٹی سی دکان تھی جس سے گزر بسر بہت مشکل سے ہو پاتی تھی۔ دادی کی حیثیت گھر میں سربراہ کی سی تھی اور وہ چھوٹی سی بات پر امی کو بے عزت کر دیا کرتی تھیں۔ شاید یہ 3 بیٹیاں پیدا کرنے کا غصہ تھا، اور ابا کبھی بھی ان کی ڈھال نہ بنتے تو مجھے بہت دکھ ہوتا اور میں ہنا اپی کو ابو کی شکایتیں لگایا کرتا۔ ابا اماں پر ہاتھ اٹھاتے تھے تو مجھے ان سے نفرت ہوتی تھی کہ آخر کیوں وہ میری پیاری ماں کو مارتے ہیں۔ قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد ابا نے مجھے اپنی ہی دکان پر بیٹھنے کو کہا، لیکن میں پڑھنا چاہتا تھا۔ میری عمر اس وقت 11 سال تھی، تو ابا نے مجھے ایک مدرسے میں داخل کروا دیا کہ حافظ بنے گا، ہمارے گناہ بخشوائے گا، جبکہ بہنیں گھر ہی میں رہنے اور کام کاج کرنے کے لیے تھیں۔ مدرسے میں بھیجنا بنسبت اسکول کے آسان تھا۔ کچھ حالات ایسے تھے کہ اسکول کے اخراجات اٹھانا عیاشی میں شمار کیا جاتا تھا۔ مدرسہ ہمارے گھر سے 10-15 منٹ کی دوری پر تھا۔ گلی کے 2-3 لڑکوں کے ساتھ میں بھی جانے لگا۔ قاری صاحب ایک سخت گیر استاد تھے۔ پہلے دن ہی ان کا رعب اور خوف میرے دل میں بیٹھ گیا۔ وہ ابا کو ذاتی طور پر جانتے تھے، اسی لیے بطور خاص مجھے پاس بٹھایا کرتے تھے، لیکن جب میں ان کو باقی بچوں کی پٹائی کرتے دیکھتا تو میرا ننھا سا دل سہم جاتا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے قاری صاحب کو دیکھنے لگتا، جو غصے میں آگ بگولا ہوتے بہت ہی خوفناک لگا کرتے تھے۔ ایک روز حسب معمول وہ کسی کی پٹائی لگا رہے تھے، جب ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں خوف سے سفید پڑ گیا کہ شاید اب میری باری ہے، مجھے بھی وہ ماریں گے، لیکن خلاف توقع انہوں نے دوسرے بچے کو مارنا ترک کر دیا اور آنکھوں میں پیار لیے میرا گال چوم لیا۔ میں جو ان کے ڈر سے تقریباً رونے والا تھا، ہکا بکا ان کو دیکھنے لگا اور یکا یک میرے چہرے پر خفت سے سرخی پھیل گئی۔ قاری صاحب نے بغور میرے تاثرات جانچے اور عجیب سی مسکراہٹ لیے باقی بچوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یہ روز ہونے لگا۔ وہ بہانے سے مجھے اپنے ساتھ لگاتے، میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے۔ اگرچہ میں بچہ تھا، لیکن پھر بھی ان کا لمس مجھے بے چین کر دیتا۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے جہاں بھی وہ ہاتھ لگاتے ہیں وہاں چونٹیاں رینگنے لگتی ہیں۔ ہزار چاہنے کے باوجود میں اپنے یہ محسوسات کسی کو بتانے سے قاصر تھا۔ میرے معصوم ذہن میں یہ بات سمانا مشکل تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے ان کے کون سے عزائم پوشیدہ ہیں۔ ایک روز میں مدرسے سے گھر لوٹا تو ابا اماں سے لڑ رہے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا وجہ ہے، مگر اماں کو پڑنے والے تھپڑ سے میں ایک دم اماں سے لپٹ گیا تو وہ روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دادی نے فاتحانہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا، مجھے ان سے الگ کرتے ہوئے ابا کی جانب دھکیل دیا۔ اس پر بھی نظر رکھو فضل بخش، مدرسے کی چھٹی تو آدھا گھنٹہ پہلے ہو گئی تھی، یہ دیر سے گھر کیوں پہنچا؟ پوچھو اس سے کہاں کی سیریں کرنے گیا تھا۔ اماں کو مار پڑوانے کے بعد دادی کی توپوں کا رخ میری طرف ہوا تو میں نے مدد طلب نگاہوں سے ہنا آپی کو دیکھا، جو باقی بہنوں کے ساتھ سہمی کھڑی تھیں۔ ابا تنفر سے سر جھٹکتے باہر نکل گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ دادی کو جانے کیا بیر تھا میری اماں سے، اور میں ان کا پوتا ہونے کے باوجود ان کی توجہ حاصل نہ کر سکا تھا، کیونکہ میری شکل اماں سے ملتی تھی۔ گھر کا ماحول بہت تناؤ زدہ ہو گیا تو میں جو مدرسے میں بھی بے کل رہتا تھا، گھر سے بھی دور بھاگنے لگا۔ بہانے سے گھر سے باہر رہنے کو ترجیح دینے لگا۔ گلی میں دوستوں کو بے فکری سے کھیلتے دیکھتا تو دل مزید بوجھل ہو جاتا۔ گھر کے حالات، قاری صاحب کا رویہ میرے اندر عجیب بے کلی پیدا کر رہا تھا۔ یہ سمجھ سے باہر تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر وہ دن آیا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس دن سورج کو گرہن لگا تھا۔ اماں نے کہا کہ آج مدرسے مت جاؤ، سورج گرہن میں بہت بیماریاں نکلتی ہیں، میرا راج دلارا گھر پر ہی رہے تو اچھا ہے۔ وہ پرانے خیالات کی تھی اور پاکستان کی ہر تیسری عورت کی طرح توہم پرستی کا شکار بھی تھی۔
مگر مجھے میرے وہ ساتھی جو میرے ساتھ ہی مدرسے جاتے تھے لینے آ گئے، تو میں نے بھی چھٹی کا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ آج ابا بھی گھر پہ تھے اور ان کا گھر ہونا مطلب لڑائی اور ہمارے سامنے اماں کی بے عزتیں۔ اس سب سے بچنے کے لیے میں نے پڑھنے کو ترجیح دی۔ ہم گھر سے نکل پڑے۔ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ قاری صاحب نے سب کی چھٹی کر دی ہے۔ ان کی بیوی اپنے میکے گئی ہوئی تھی تو اپنے گھر کی صفائی کے لیے انہوں نے مجھے اور میرے 2 دوستوں کو روک لیا۔ میں رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ان کے روب و دبدبے کی وجہ سے انکار کرنے کی ہمت نہ تھی۔ گھر چونکہ مدرسے کے ہی ایک طرف تھا تو ہم وہاں چلے گئے۔ گھر کو تھوڑی بہت جھاڑ پونچھ کی ضرورت تھی، زیادہ دقت طلب کام نہ تھا۔ میں دل میں مطمئن ہوا کہ ابھی واپسی ہو جائے گی۔ تینوں دوستوں نے مل کر کام ختم کیا۔ قاری صاحب ایک پلنگ پر بیٹھے تسبیح گھماتے ہمیں ہدایات دیتے رہے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، اب ہم جائیں؟ میرے ایک دوست نے پوچھا، کیونکہ میں ان سے مخاطب تک نہیں ہوتا تھا، اس قدر ان کا خوف کھاتا تھا میں۔ تم دونوں چلے جاؤ، لیکن شمس کو رہنے دو، اس کے ابا کچھ دیر میں میرے پاس آنے والے ہیں تو یہ ان کے ساتھ ہی واپس آ جائے گا۔ ان کے مجھے روکنے پر میں اندر ہی اندر ڈر گیا کہ شاید ابا میری کوئی شکایت لگائیں گے یا قاری صاحب میرے بارے میں ابا کو کچھ غلط نہ بتا دیں۔ میرے دونوں دوست واپس جا چکے تھے۔ مجھے انہوں نے دروازہ لگانے کو کہا۔ میں دروازہ بند کر کے مرے مرے قدموں سے اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں قاری صاحب بیٹھے تھے۔ یہاں میرے پاس آؤ، بھاری آواز میں انہوں نے کہا تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ بازو پکڑ کر مجھے اپنی گود میں بٹھاتے وہ میری کمر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ تمہارے گال مجھے بہت پسند ہے، نرم نرم پھولے پھولے سے، جی چاہتا ہے کھا جاؤں انہیں۔ خباثت بھری مسکراہٹ لیے انہوں نے کہتے چٹا چٹ میرے گال چوم لیے۔ میں ان کی گود سے باہر آنے کو مچلنے لگا، مگر انہوں نے مجھے یوں جکڑا ہوا تھا کہ میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں کی بے باک جسارت پر میں وحشت زدہ ہو کر رونے لگا، مگر ان پر شیطانیت بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ میری آہ و بکا کسی کام نہ آئی، نہ ہی میرے آنسوؤں سے ان کا دل پسیجا، بلکہ اپنا کریہ فعل انجام دینے کے بعد مجھے دیکھ کر ڈھٹائی سے ہنسنے لگے۔ میں پانی بھری آنکھوں سے انہیں دیکھے گیا۔ شاید میرے پاس اب رد عمل دینے کو کوئی تاثر نہیں بچا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر میں باہر جانے لگا تو انہوں نے مجھے دوبارہ دبوچ لیا۔ بے ساختہ چیختے ہوئے میں پھر رونے لگا تو وہ میرے منہ پر بھاری ہاتھ جما کر بولے، اگر تم نے کچھ بھی کسی کو بھی بتایا تو چھری سے ٹکڑے کر دوں گا میں تمہارے گھر والوں کو آگ لگا دوں گا اگر میرے بارے میں کسی سے کچھ کہا۔ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ ان کے ایک دم دھاڑنے پر میں ہچکیاں بھرتے اس بات میں سر ہلا گیا۔ جیسے تیسے گھر پہنچا تو حسب توقع اماں کو پیٹنے کے بعد ابا گھر سے باہر تھے۔ دادی محلے کے کسی نہ کسی گھر میں، ہنا آپی چولہے پر توا رکھے اس پر کپڑا سینکتے اماں کی چوٹوں پر ٹکور کر رہی تھیں۔ دونوں بہنیں رو رہی تھیں، اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ مجھ پر کیا بیت گئی ہے۔ اماں کے جسمانی زخموں پر مرہم لگ رہا تھا، اور جو میری روح تار تار ہو گئی تھی اس کی پیوند کاری کون کرتا؟ میری زندگی کو گرہن لگ چکا تھا، آنکھوں میں آنسو ٹھٹر کر رہ گئے تھے۔ باپ کے ساتھ ایسا رشتہ نہ تھا کہ انہیں بتا پاتا۔ اول تو انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ بیٹا کس حال میں ہے، دویم ان کے پاس وقت کی قلت یا جانے کیا مصروفیات تھی کہ میں جو ایک سامع چاہتا تھا اپنے مسائل کو دل میں دبانے لگا۔ ذہن ہر وقت عجیب طرح کے خیالات سے اٹا رہتا۔ قاری صاحب نے مجھے اس کے بعد 3 سے 4 بار اپنی درندگی کا نشانہ بنایا اور اس قدر ڈرایا دھمکایا کہ میری شخصیت مسخ ہو کر رہ گئی۔ ہنا آپی نے 1-2 بار پوچھا کہ کیا ہوا ہے، چپ چپ رہنے لگے ہو، مگر میں ان کو کیا جواب دیتا، بس ٹکر ٹکر انہیں دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے اپنے اندر الگ ہی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی جس کو سمجھتے میں اپنے آپ سے بھی خائف تھا۔ ابا نے ایک مناسب سا رشتہ دیکھ کر ہنا آپی کی شادی طے کرتی تھی اور گھر میں ان کے جہیز کا سامان آنے لگا۔ اماں اور ہنا آپی بازار جاتی، زرق برق کپڑے لے کر آتی۔ مجھے ایسے چمک دمک والے کپڑے، فراکیں دیکھ کر خود میں بے چینی محسوس ہوتی۔ جی چاہتا کہ انہیں پہن کر دیکھوں کہ کیسا لگتا ہوں، پھر خود کو خود ہی سرزنش کرتا۔
میں شدید قسم کے نفسیاتی دباؤ کا شکار تھا اور اس سب سے ریلیف چاہتا تھا۔ قرآن پاک چونکہ حفظ کر چکا تھا تو قاری صاحب کے عتاب سے نجات مل چکی تھی، مگر مجھ پر جو بدنما داغ لگے تھے اس کا گواہ صرف میں تھا۔ حنا آپی کا جہیز تقریباً مکمل تھا تو شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ بس گھر والوں کے کپڑے لینے کے لیے سب بہنیں اور اماں بازار گئے تھے، میں اور دادی گھر پر تھے۔ دادی بھی کچھ دیر کے بعد محلے میں نکلیں تو میں گھر میں اکیلا رہ گیا۔ میرا جی اس کمرے میں جانے کو مچلنے لگا جہاں بہن کے جہیز کے کپڑے رکھے تھے، بس دیکھ کر انہیں چھو کر واپس رکھ دوں گا۔ مصمم ارادہ کرتے میں نے اٹیچی کھولا تو اندر موجود کپڑے دیکھ کر میں مبہوت رہ گیا۔ شدید بے چینی نے سینے میں کروٹ لی تو بے اختیار سرخ گوٹا کناری والا دوپٹہ اٹھا کر میں اسے سر پر رکھ گیا۔ آئینے میں ہر زاویے سے خود کو دیکھنے لگا۔ اتنے عرصے سے جو بے چینی میرے اندر تھی اس کو جیسے سکون ملا، جیسے یہ ایک تھیراپی تھی جس سے مجھے بے حد راحت ملی۔ ابھی میں اپنے ہی نشے میں مگن تھا کہ دادی روم میں آ گئی۔ مجھے دیکھ کر سکتے میں رہ گئی۔ میری قسمت خراب تھی جو شاید میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا، اور دادی بھی جلدی لوٹ آئی تھیں۔ منہ میں انگلیاں دیے سینے پر 2 ہتھڑ مارتے ہوئے وہ اندر آئیں تو میرے ہاتھ سے دوپٹے کا پلو چھوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا بچاؤ کر پاتا، دادی کا زناٹے دار تھپڑ مجھے فرش پر منہ کے بل گرا گیا تھا۔ اصل جان تب نکلی جب میں نے کمرے کے دروازے میں ابا کو خون خوار نظروں سے خود کو دیکھتے پایا۔ جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اس رات ابا نے اپنے ہاتھوں اور دادی نے اپنی باتوں سے مجھے خوب ٹارچر کیا۔ اماں اور بہنیں بھی مجھے نہ بچا پائیں۔ سویر ہونے تک میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس گھر کو چھوڑ دوں گا جہاں مجھے سمجھنے، میری نفسیاتی الجھنوں کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مگر اماں کی منتیں، ترلے، حنا آپی کی شادی اور ابا کی مار کے خوف کی وجہ سے عمل درآمد نہ کر سکا۔ قاری صاحب کی شہوانی حرکات کی وجہ سے اپنی معصومیت تو میں کھو ہی چکا تھا، مگر اس کے نتائج میں ہونے والی نفسیاتی گرہیں مجھے ایک جنس سے تیسری جنس کی جانب دھکیلے جا رہی تھیں۔ گو کہ ان واقعات کو کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہ لمحات یادداشت پر نقش ہو گئے تھے۔ میری چال ڈھال، حرکات و سکنات میں نسوانیت چھلکتی تھی، جس سے ابا مجھے مزید زد و کوب کرتے تو میں اندر ہی اندر گھلنے لگتا۔ حنا آپی کی شادی بخیر و عافیت ہو گئی تھی۔ ان کے شوہر عرفان بھائی 12 جماعتیں پاس تھے۔ ہمارے ہاں واحد شخص تھے جو تعلیم یافتہ تھے اور اللہ کے کرم سے ایک اچھے انسان بھی تھے۔ شادی کے بعد حنا آپی گھر آئیں تو ان کی رنگت ہی بدلی ہوئی تھی۔ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ بات بے بات مسکراتی تو میں انہیں محبت سے تکنے لگتا۔ عرفان بھائی میرے ساتھ باتیں کرنے لگے اور میں جو اب کسی سے بھی بات کرنے سے ہچکچاتا تھا ان کے آگے مزید ہکلانے لگا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے اور میں کسی سے بے تکلفی سے بات کرنا بے حد مشکل سمجھتا تھا۔ وہ باتوں کے دوران مجھے گہری نظروں سے دیکھتے رہے اور میں ان کی نگاہوں سے بے چین ہونے کی وجہ سے منظر سے ہی ہٹ گیا۔ تمہارے بھائی شمس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ سسرال واپس جاتے ہی علیحدگی میں عرفان نے حنا سے پوچھا۔ نہیں تو کیوں، کیا ہوا؟ پھیکے سے لہجے میں حنا نے کہا تو عرفان نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تم میری شریک حیات ہو، تمہارا ہر مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ تم اپنے اکلوتے بھائی کی پریشانی مجھ سے بانٹ سکتی ہو۔ مجھے اس کی بول چال، حرکات و سکنات بڑی عجیب سی لگی۔ یہ تم بہنوں کے درمیان ہی رہا ہے کیا ہمیشہ؟ کبھی اسے باہر نہیں نکالا گھر سے جو یہ ایسا ہے؟ نہیں، شمس ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، مگر پتہ نہیں کیوں عرفان وہ ایسا نہیں تھا، لیکن اب اس کے مزاج میں واضح تبدیلی آنے لگی ہے۔ میں بہت پریشان ہوتی ہوں اس کے لیے۔ ابا اس پر بہت سختی کرتے ہیں، کبھی کبھار تو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، مگر شمس باز ہی نہیں آتا۔ تو تم لوگوں نے اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کی؟ عرفان نے تعجب سے پوچھا۔ کیا وجہ ہوگی اس کی؟ کیا ہو سکتی ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سر پکڑ کر پریشانی سے کہتے حنا نے عرفان سے کہا تو وہ کچھ سوچنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تم لوگوں کو کسی دماغ کے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے، وہ جو نفسیاتی مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔
میرا بھائی پاگل تو نہیں ہے جو آپ پاگلوں کے ڈاکٹر کا کہہ رہے ہیں؟ ہنا نے برا مانتے ہوئے کہا۔ ارے وہ پاگلوں کا نہیں بلکہ انسان کی سوچ بچار اور نفسیات کا علاج کرتے ہیں۔ میرے کچھ دوست ہیں جو بہت پڑھ لکھ گئے ہیں، ان کو پتہ ہوگا، میں کل پوچھوں گا، حتمی انداز میں کہتے عرفان نے بات سمیٹی تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا گئی۔ قسمت سے اس کا شوہر ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے ہنا کے مسائل اور پریشانی کو اپنا سمجھ کر بس کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اس سے اگلے ہی روز ماہر نفسیات کی تفصیل اس کے گوش گزار کی۔ مگر عرفان، ابا کبھی نہیں مانیں گے، نہ ہی شمس کو لے کر جائیں گے، پھر یہ بڑا ڈاکٹر ہے، یہ پیسے بھی بہت مانگے گا۔ تم فکر نہ کرو، میں لے کر جاؤں گا، اور فیس کا بھی دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ کچھ ہی روز میں ہنا عرفان بھائی کے ساتھ آئی تو بطور خاص مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ عرفان بھائی کا رویہ میرے ساتھ بہت دوستانہ ہونے کی وجہ سے میں جو ہچکچاہٹ کا شکار تھا اب بہت پرسکون تھا۔ پھر جانے کیسے مگر ابا سے اجازت لے کر وہ مجھے گھر سے باہر لے آئے۔ کہا کہ بازار سے کچھ سامان لینا ہے، ساتھ چلو گے؟ میں منع کرنے ہی والا تھا جب انہوں نے کہا کہ تمہاری آپی نے کچھ منگوایا ہے، تو میں نے حامی بھر لی۔ راستے میں وہ ایک ڈاکٹر کی دکان پر رکے، کہا کہ تھوڑا سا کام ادھر بھی ہے، آ جاؤ اندر۔ ان کی تقلید میں میں چلتا گیا۔ تھوڑی دیر کسی کا انتظار کرنے کے بعد ہم ایک کمرے میں پہنچے تو اندر کا ماحول دیکھ کر میں بے حد مروب ہوا، کیونکہ بہت عالی شان کمرہ تھا اور باہر کی نسبت بہت ٹھنڈا بھی تھا۔ شمس تم یہاں ان کے ساتھ بس کچھ دیر بیٹھو، گرمی ہے باہر، میں بازار سے ہو کر آتا ہوں۔ میں بوکھلاتا ہوا ان کے پیچھے لپکا، مگر انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے تھپکی دی اور ڈاکٹر کے سامنے والی کرسی پر بٹھا کر چلے گئے۔ تو آپ کا نام شمس ہے؟ ڈاکٹر کے پوچھنے پر میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مسکرائے۔ تو شمس بیٹا کیا کرتے ہو تم؟ تکلف کی دیوار گراتے انہوں نے پوچھا۔ میں ابا کے ساتھ دکان پر ہوتا ہوں بس۔ نظریں نیچے کیے میں نے بتایا تو محض سر ہلاتے انہوں نے فون اٹھایا۔ جی 2 کپ چائے بھجوا دیں۔ شمس تم چائے پیو گے یا جوس منگواؤں؟ میری رائے لینے پر میں انہیں ہونکوں کی طرح دیکھنے لگا۔ بتاؤ بھی یار۔ مسلسل چپ رہنے پر وہ بولے تو میں نے نفی میں سر ہلایا، جس پر انہوں نے 2 کپ چائے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ہچکچانا بند کرو، تمہاری عمر کا پوتا ہے میرا، اور پتہ ہے ہم دونوں بیسٹ فرینڈز ہیں، یعنی پکے دوست، اور ہر بات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تمہارا پکا دوست کون ہے؟ دوست؟ میرا کوئی دوست نہیں ہے، میں دوست نہیں بناتا، یا شاید کوئی مجھے دوست بنانا پسند نہیں کرتا۔ یاسیت سے کہتے میں نے منہ نیچے کر لیا تو وہ میری طرف جھکے۔ بیٹا جی، ہم اکیلے تب ہوتے ہیں جب ہم یہ مان لیں کہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں۔ خود پر ترس کھا رہے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے تو چلو آج سے میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا سامع۔ تم مجھ سے بات کرو جیسے میرا پوتا مجھ سے بات کرتا ہے۔ یقین رکھو میں ایک اچھا سامع ثابت ہوں گا۔ ان کے لہجے اور انداز سے مجھے بہت سکون محسوس ہوا۔ ایسے لگا جیسے اس بھری دنیا میں کوئی ہے جس کے پاس میرے لیے مجھ سے بات کرنے کے لیے وقت ہے۔ تمہیں سب سے زیادہ برا کیا لگتا ہے؟ اچانک ان کے پوچھنے پر میرے ذہن میں کچھ سال پہلے کے منظر لہرائے تو رنگ فک ہو گیا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگیں، جبکہ میں مٹھیاں بھینچے اپنے اشتعال کو قابو کر رہا تھا۔ اب مجھے خود پر رونا کم اور قاری صاحب پر غصہ زیادہ آتا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے میں نے اپنا بچپن ڈر اور خوف کے سائے میں گزارا تھا۔ بتاؤ شمس، کوئی پریشانی ہے؟ تم مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتے ہو بیٹا۔ آنکھوں میں یقین اور محبت لیے انہوں نے پوچھا تو میرا جی بھر آیا۔ بالآخر ایک ایسا شخص تھا جس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا اور کس طرح گھٹ گھٹ کر میں نے اپنی زندگی کے پچھلے کئی سال گزارے۔ یکایک میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ لرزتے ہونٹوں سے میں الفاظ ادا کرنا چاہتا تھا لیکن زبان انکاری تھی۔ کیسے بتاتا، کیا کہتا کہ مجھے کسی نے اپنی شیطانیت کی بھینٹ چڑھایا تھا؟ ایک بار نہیں، بار بار۔ اور میرے ماں باپ، گھر والے، میری بڑی بہن، کسی نے بھی تو میرے وہ آنسو نہیں دیکھے جو دل میں کہیں گرتے رہتے تھے۔ میں راتوں کو ڈر کے اٹھ جایا کرتا تھا تو کوئی نہیں تھا جو مجھے اپنی آغوش میں لے کر اپنے ہونے کا مان بخشتا۔
اماں ابا کی لڑائی، مار پیٹ، دادی کی چال بازیوں اور بہنوں کے سہمے رہنے کی وجہ سے کسی نے مجھ پر دھیان ہی نہ دیا کہ جہاں مجھے بھیجا جا رہا تھا وہ جگہ محفوظ بھی تھی یا نہیں۔ زار و قطار روتے ہوئے میں انہیں خود پر بیتی اذیت سے آگاہ کرنے لگا۔ وہ مجھے خاموشی سے سنتے رہے۔ میں نے کچھ نہ چھپایا، یہ بھی نہیں کہ ابا اور اماں کی لڑائی میں کیسے وہ اماں کو دھنک کے رکھ دیا کرتے تھے کہ کئی دن تک ان کے چہرے سے نیل کے نشان نہیں جا پاتے تھے۔ انہوں نے میری طرف ٹیشو پیپر بڑھائے تو میں چونک گیا، فوراً سے اپنے آنسو پونچھے، ندامت سے چہرہ جھکائے۔ اب میں ان کے بولنے کا منتظر تھا کہ وہ مجھے حقارت سے دھکے دیں گے اور باہر نکالیں گے کہ ایک ایسے فرد کی ان کے شاندار کمرے میں کوئی جگہ نہیں۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ کھڑے ہوئے اور اپنے پرشفیق بازوؤں میں مجھے بھر لیا۔ یہ لمس کراہیت آمیز نہیں تھا، اس لمس میں اپنا پن تھا، محبت تھی، اپنائیت تھی اور تسلی دیتا ہوا احساس تھا۔ بیٹا، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، مگر اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اللہ کے نیک بندوں پر آزمائش آتی ہے۔ تم نے صبر کیا، اس کا اجر تم کو ضرور ملے گا۔ ایک اور بات ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے لڑکیوں کے کپڑے اچھے لگتے ہیں، جی چاہتا ہے انہیں پہنوں، ان کی طرح دوپٹہ اوڑھوں۔ اس بات پر مجھے ابا نے بہت مارا بھی تھا، مگر کیا کروں میں؟ مجھے لگتا ہے مجھے خواتین کی طرح ڈھکا ہوا رہنا چاہیے، چھپ جانا چاہیے، ورنہ کوئی اور قاری صاحب، کوئی اور مجھے پھر سے۔ آنسوؤں کی زیادتی کی وجہ سے گلا روند گیا۔ میں نے چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کیا میں مخنث ہوں؟ بہت شرمندگی سے میں نے پوچھا، تو وہ نفی میں سر ہلانے لگے۔ دیکھو بیٹا، بہت گہرائی کی باتیں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، مگر میں صرف اتنا کہوں گا کہ تمہارے دل میں جو بھی الجھنیں ہیں، جیسے بھی نفسیاتی مسائل سے تم دوچار ہو، اسے بات چیت سے، رویوں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اپنی سرگرمیاں ایسی رکھو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جس سے تمہارے اندر موجود مسائل کی طرف تمہارا دھیان ہی نہ جا سکے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو نفسیاتی دباؤ کے باعث اس قسم کی بے کلی محسوس ہوتی ہے، مگر اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ ان کی باتوں کو سن کے میرے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بہرحال یہ میں جانتا تھا کہ ہمارا معاشرہ ایسی حرکات کو کن نگاہ سے دیکھتا ہے۔ گفتگو کے دوران ہی انہوں نے مجھے چائے پیش کی اور اصرار کر کے پلائی۔ عرفان بھائی جیسے ہی واپس آئے تو مجھے ڈاکٹر نے باہر انتظار کرنے کو کہا۔ میں بینچ پر بیٹھا اپنی آنے والی زندگی اور اگلے لاحِ عمل کے بارے میں سوچنے لگا۔ عرفان ڈاکٹر کی زبانی شمس پر ہوئے ظلم کو سن کر سکتے میں تھا۔ اسے حیرت تھی کہ والدین کی ذرا سی غفلت سے بچہ کیسے حالات سے گزرا تھا اور کن مسائل سے گزر رہا تھا۔ مگر یہ سب کیوں کر ہے ڈاکٹر؟ میرا مطلب ہے کہ صنف نازک کی طرح ہونے کے پیچھے کون سے عوامل ہیں؟ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ عرفان نے تعجب سے پوچھا۔ ایسے افراد بچپن میں شمس کی طرح نارمل ہی ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی 6-7 سال کی عمر میں قدم رکھتے ہیں تو گھر کی چپکلش کے منفی اثرات اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں کہ پھر کئی نفسیاتی پیچیدگیوں کے باعث اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہونے لگتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ تو درندگی دکھائی گئی ہے۔ اس طرح بظاہر مردانہ جسم ہونے کے باوجود انسان خود میں نسوانی روح محسوس کرتا ہے، یعنی میل باڈی ود فیمیل سول۔ ایسے لوگ ڈیل ڈول ظاہری قد و قامت کے لحاظ سے مرد نظر آتے ہیں، مگر ان میں گفتگو کی لوچ اور حرکات و سکنات سے نسوانی چھلک محسوس کی جاتی ہے۔ اگر ابتدائی مرحلے کی بنیاد کو ہی دیکھا جاتا اور بچے کی الجھنوں کو سمجھا جاتا، خاص کر اس کو سن لیا جاتا، تو حالات اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ باپ کا سخت گیر رویہ بھی ہے، جو بچے کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، مگر جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آتی ہے۔ اب عرفان صاحب، آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو اعتماد فراہم کریں۔ اول تو اس پر بھی یہ ظاہر مت ہونے دیں کہ آپ اس کا ماضی جانتے ہیں۔ کوئی لڑکوں والی سرگرمی کروائیں روز کی بنیاد پر، اس کے نتائج بہت اچھے مرتب ہوں گے۔
باقی محبت اور توجہ سے ابھی بھی اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سے ملنے کے بعد عرفان شمس کو گھر لے آیا۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ ہنا کو کچھ بتا پاتا، مگر ایک کام اس نے یہ کیا کہ شمس کو کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا کراٹے کلاس میں ایڈمیشن کروایا۔ روزانہ کی بنیاد پر اس کی کونسلنگ کی۔ ہنا اپنے رب کی مشکور تھی کہ اس کا شوہر اس کے بھائی کو بالکل اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں اللہ پاک فرشتے بھیجتے ہیں۔ عرفان بھائی میرے لیے وہی تھے۔ اللہ نے مجھے صبر کے عوض بڑا بھائی عطا کیا تھا، جو ہر قدم پر مجھے یوں تھام لیتا جیسے اللہ نے اسے میرے لیے ہی بھیجا ہو۔ دادی کی وفات کے بعد اماں اور ابا کی لڑائیاں نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھیں۔ اب تو وہ اپنی اولاد کو بھی وقت دینے لگے تھے، اس لیے گھر میں امن کی فضا تھی۔ میں اب جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو ان لوگوں کے لیے ضرور دعا مانگتا ہوں جن کے حصے میں مجھ سے زیادہ سخت آزمائش اللہ پاک نے لکھی تھی، کیونکہ زندگی سب کے لیے پھولوں کا بستر نہیں ہوتی۔